السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مجلس ہے یہ درس قرآن کی مجلس ہے. اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی آیات کو ترتیب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہر روز پیش کریں گے، اور ان آیات کا جو معنی اور مفہوم قرآن کریم، احادیث اور صحابہ کرام سلف صالحین کے سمجھ اور فہم کی روشنی میں جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے، اس کی توفیق سے. سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں آپ نے سنا، سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے بتلائی تھی. سورہ فاتحہ کا جو نام ہے، سورہ فاتحہ کا جو تعارف ہے، اس کے اندر جو آیات ہیں، اس کے اندر حروف ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں مختصراً کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. سب سے پہلے ایک بات خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، اور اس سورت کی فضیلت میں کئی احادیث ہیں جن تمام احادیث کو بیک وقت میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. البتہ اس سورت کی فضیلت میں چند احادیث آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیے، سب سے پہلی حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کیا ہے. ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آواز دی. چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا. جب میں نماز کمپلیٹ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب میں نے تم کو پکارا تھا تو تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام نہیں سنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں تو ان کی بات کا جواب ضرور دو، ان کی بات پر لبیک ضرور کہو، ان کی بات کو سن کر کے فوراً ان کے پاس پہنچو. معزز سامعین کرام، اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن قبل ان تخرج من المسجد. اے ابو سعید، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تم کو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سکھلاؤں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، اور تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد پھر چلے. مسجد سے باہر نکلے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تم کو ایک سورت سکھلاؤں گا، لیکن آپ نے نہیں بتلایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی القرآن العظیم الذی اوتیتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سن لو، الحمدللہ رب العالمین یہی وہ 7 آیات ہیں جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. یہی سورۃ الفاتحہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پورے قرآن کریم کے اندر یہ جو 7 آیات کی جو سورت ہے یہ سب سے عظیم سورت ہے. اور اسی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بعض سورتیں دوسرے سورت سے افضل ہے اور بعض آیات دوسری آیات سے افضل ہے. سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب و فضائل القرآن باب و فضل فاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 5007 پہ نقل کیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم صحابہ کرام سفر میں تھے، ایک علاقے میں ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈس لیا، بچھو نے ڈنک مار دیا. ایک لڑکی آئی ان لوگوں کے پاس، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آئی اور کہا کہ دیکھیے
ہمارے علاقے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں بھی کوئی مرد صورت میں ہے بھی نہیں, سب لوگ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں, کیا آپ میں سے کوئی دم کر سکتے ہیں, آ کر کے دم کر کے ان کا علاج کر سکتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے ایک صحابی اٹھے اور ان کے ساتھ چلے گئے. ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کو دم کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. وہ گئے, انہوں نے دم کیا اور دم کرنے کے بعد جو بچھو کا جو ڈسا ہوا تھا وہ شفا یابی بھی مل گئی. سردار نے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا کہ ان لوگوں کو 30 بکریاں دے دو اور دودھ بھی پلایا. ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کو دم کرنا آتا ہے؟ کہا کہ نہیں, میں نے یہی ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کیا, جس کی وجہ سے اس کو شفا یابی ہو گئی. ہم نے کہا کہ اب ہم لوگ کچھ نہیں بولیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے. مدینہ جب پہنچے تو کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما کان یدریہ انہا رقیہ, کیا اس کو معلوم تھا کہ اس سورت کو پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے؟ بالکل صحیح کام کیا ہے اس نے. ایک کام کرو, تم لوگوں کو جو 30 بکریاں ملی ہے اس کو آپس میں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی لگاؤ. دیکھیے اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ یہ سورۃ الفاتحہ اتنی عظیم سورت ہے. میں نے کل بھی بتلایا تھا کہ اتنی عظیم سورت ہے کہ اگر مکمل ایمان توکل کے ساتھ کسی بھی طرح کی بیماری ہو, اس بیماری میں اگر سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کے بار بار دم کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا یابی دے گا. کوئی بھی بیماری ہو, شرط توکل ہے, شرط بھروسہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور ایمان اور توکل کے ساتھ اگر کوئی آدمی پورے یقین اور اتقان کے ساتھ کسی بھی بیماری پہ اس سورت کو پڑھ کر کے دم کرے گا, یقینی طور پر اس کو شفا یابی ہوگی. کیونکہ یہی ایک حدیث نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث ہیں جس میں اگر کسی کو جادو ہو گیا ہے, کسی کے اوپر جن چڑھ گیا ہے, کسی کو مرگی کا دورہ ہے, کیسے بھی بیماری ہو, سورۃ الفاتحہ کو اگر پڑھ کر کے دم کریں گے یقینی طور پر اس کو شفا یابی ملے گی. محترم سامعین اکرام, اس سلسلے میں ایک تیسری روایت جو آخری روایت ہم آپ کے سامنے پیش کر کے آج کے درس کو مکمل کریں گے, وہ تیسری روایت. اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 806 پہ اور امام نسائی اپنی سنن النسائی کتاب الافتتاح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل امین بھی وہاں پر موجود تھے, جبرائیل امین فرشتے وہ بھی موجود تھے. اچانک آسمان سے آواز آئی تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا اور کہا کہ آج آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جس دروازے کو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اور پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوتے ہیں اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو بشارت ہو, آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ کو ایسے 2 نور عطا کیے گئے ہیں کہ جیسے 2 نور آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیے گئے. اور وہ 2 نور کون ہیں؟ ایک یہی سورۃ الفاتحہ, ایک نور یہی سورۃ الفاتحہ. دیکھیں کتنی بڑی سورت ہے, کتنی عظیم سورت ہے, کتنی اہم ترین سورت ہے. اور ہمارے خوش نصیب یہ ہے کہ ہمارا بچہ بھی سورۃ الفاتحہ جانتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی موسٹلی سورۃ الفاتحہ اس کو یاد ہے, شاید کسی کو یاد نہ ہو. اور کیوں یاد ہے؟ کیونکہ الحمدللہ ہماری ہر نمازوں کے ہر رکعتوں میں ہر آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. اس کی وجہ سے یہ سورۃ الفاتحہ سبھی کو یاد ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اور خوشخبری سناتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نور ایسے عطا کیے گئے ہیں کہ جو 2 نور آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے. اس میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور یہ جو سورۃ البقرہ اس کے بعد آنے والی ہے اس کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 284, 285, 286 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا, یہ بھی بشارت دی, یہ بھی خوشخبری سنایا کہ ان دونوں چیزوں کو, ان دونوں نور کو آدمی جس انداز میں پڑھے گا اور رب العالمین سے پڑھ کر کے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. تو یہ اتنی عظیم صورت ہے, اس صورت کی بڑی فضیلت ہے. اس صورت سے ہمیں لگاؤ ہونا چاہیے, اس صورت کو بار بار پڑھنا چاہیے, اس صورت کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔